تو پروگرام کے سلسلے میں ہمارے مہمان ہیں تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور معروف قانون داں محترم علی ظفر صاحب. تو علی ظفر صاحب چلیں, کہتے ہیں نا خدا کا شکر ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات تو ہو گئی, لیکن اس پر میں ذرا بعد میں آؤں گا. پہلے میں چاہوں گا کہ آپ کی رائے لوں, یہ چیف آف ڈیفنس فورسز کا جو نوٹیفیکیشن ہے تقرری کا, اس پر مطلب ہے کہ تاخیر ہوئی ہے. حکومت کا کہنا ہے کہ کوئی تاخیر نہیں ہوئی, تمام قانونی اور آئینی تقاضے پورے ہوں گے تو ہم نوٹیفیکیشن دے دیں گے. لیکن ہم نے تو یہ سمجھا تھا کہ جیسے ہی مطلب ہے کہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی آف پاکستان کا جو ہے میعاد مکمل ہو گئی, وہ عہدہ ختم ہو گیا, اس سے پہلے اس کے فوراً بعد جو ہے یہ نوٹیفیکیشن آ جائے گا. کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس تاخیر کو آپ, اور کیا آپ اس کے قانونی حوالے سے کیا رائے ہے؟ جی دیکھیں, جتنی جلدی میں انہوں نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی تھی, آپ کو یاد ہے ایک دن میں آئے اور اسی دن اگلے دن ہی وہ آئینی ترمیم ہو گئی. تو میرا خیال ہے کہ تاخیر کی وجہ سمجھ نہیں آئی کہ کیا ہے. یقینی طور پہ ایک ان کی ایکسپلینیشن آ رہی ہے کہ ہمیں قانون سازی کرنی تھی, وہ قانون بھی اگلے دن بن گیا. اس کے بعد اب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے رولز بنانے ہیں, تو رولز بنانے میں تو اس میں 2 لائنیں لکھنی ہیں, رولز بنانے میں بھی دیر نہیں لگنی چاہیے تھی, اور نوٹیفیکیشن تو 1 منٹ کا کام ہوتا ہے, آپ کو زیادہ اندازہ ہے. تو یہ نوٹیفیکیشن کیوں نہیں آئی, کس لیے نہیں آئی, کیوں دیر ہو رہی ہے, اس میں یہ حکومت ہی بتا سکتی ہے. اس پہ کیا اسپیکولیٹ آپ کیا کریں گے کہ وزارت دفاع کی یہ ذمہ داری تھی خواجہ آصف صاحب کے محکمے کی کہ وہ فوراً جو ہے مطلب نوٹیفیکیشن ایشو کرواتے, مطلب ہے اس چیز کو موو کرتے ایٹ لیسٹ کہ کیبنٹ میں جائے اور جو بھی پروسیس ہوتا ہے اس کو پورا کیا جا سکے؟ کہاں سے سست روی کا مظاہرہ کس سے کہاں سے ہوا ہے؟ پروسیس تو یہی ہوتا ہے کہ موو ہوتی ہے منسٹری آف ڈیفنس سے, اور پھر وہ جاتی ہے لا منسٹری میں, اور لا منسٹری پھر نوٹیفیکیشن کا ڈرافٹ کابینہ کو دیتی ہے, اور کابینہ پھر اس کو اپروو کرتی ہے. یہ پروسیس ہے, اور اس میں جب ضرورت پڑے تو یہ تو گھنٹے میں بھی ہو سکتا ہے سارا کچھ. تو یہ آئی تھنک ایکسپلینیشن حکومت کو ہی دینی ہے, کیونکہ مجھے یاد ہے کہ ان کے جو منسٹر ہیں ڈیفنس کے, انہوں نے ہی یہ بات شروع کی تھی کہ نوٹیفیکیشن ہم تیار کر رہے ہیں. اب وہ تیار کرنے میں کتنے دن گزر چکے ہیں, ابھی تک تیار ہی ہو رہی ہے, یہ ان سے ایکسپلینیشن لینی پڑے گی. اچھا لباب یہ ہے اس بات کا کہ میں کل بھی ہم نے اس پہ پروگرام کیا تھا, ہمارے ساتھ دفاعی ماہرین تھے, کہ ایک بلا وجہ کا ایشو کھڑا ہوا ہے کہ لوگوں کو اسپیکولیشن کرنے کا موقع ملا, افواہ کا موقع ملا, ایک بلا وجہ کے اسکینڈل. تو یہ تنقید تو بنتی ہے حکومت پہ کہ اس نے کمزوری کا مظاہرہ کیا, اتنے اہم معاملے کو صحیح طرح سے, حساس معاملہ بھی ہے, ظاہر ہے کہ آپ کا چیف آف ڈیفنس فورسز کا پہلا نوٹیفیکیشن آنا ہے, اس کو مس ہینڈل کیا انہوں نے. جی بالکل, یقینی طور پہ جو ڈیلے ہے اس کی وجہ سے پھر ہوائیں بھی پیدا ہوتی ہیں, اور پھر آپ کو ہر قسم کی بات کرنے کا موقع بھی ملتا ہے. جس طرح آپ یہ دیکھیں کہ ملاقات نہیں کرائی جا رہی تھی عمران خان صاحب سے, اور اس میں بھی پھر ایک افواہ آ گئی, اور ایک سوشل میڈیا پہ ایک ڈیبیٹ شروع ہو گئی. وہ پھر آپ مین سٹریم میڈیا پہ بھی ڈیبیٹ آ گئی. پریشانی تھی, ہمیں احتجاج بھی کرنا پڑا, ہم نے سینٹ کے اور نیشنل اسمبلی کے جو سیشنز تھے وہ نہیں چلانے دیے. ہم نے آج جا کے ہائی جج صاحب سے, چیف جسٹس صاحب سے ملنے کی کوشش کی. اڈیالہ کے سامنے بھی احتجاج ہوا, اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے بھی احتجاج ہوا. ہم چیئرمین سینٹ اور اسپیکر نیشنل اسمبلی کو بھی جا کے ملے کہ وہ فیسیلیٹیٹ کریں. ایک پٹیشن بھی فائل کرنی پڑی. میں اسی ایشو پہ آ رہا تھا, وہ میرا آپ سے اس کے سی ڈی ایف کے حوالے سے آخری سوال تھا کہ عمران خان سے ملاقات ہوگی, ان کی ایک بہن کی ملاقات ہوئی عظمیٰ خان صاحبہ کی, تو کیا ان کا کچھ تو خبریں آئی ہیں کہ انہوں نے کہا صحت مند ہیں, ٹھیک ہیں, کچھ آپ کے پاس مزید تفصیل ہوگی کہ ملاقات میں کیا رہا؟ جی ایک تو پہلی بات تو ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ان کی صحت ٹھیک ہے, لیکن جو تشویشناک بات ہے اور نہایت تشویشناک بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کو قید تہنائی میں رکھا جا رہا ہے. قید تہنائی کا مطلب ہے کہ ان کو نہ ان کے پاس کوئی نیوز پیپر آتا ہے, نہ ان کے پاس کوئی ملاقات کی جاتی ہے, نہ کوئی بات کرتا ہے ان سے. ان کو ایک کمرے میں بند رکھا جاتا ہے, اور صرف میرا خیال ہے کھانے پینے کے لیے دیا جاتا ہے. تو یہ جو اس قسم کی قید تہنائی ہے, یہ کسی بھی قانون, کسی بھی آئین کے تحت یہ جائز نہیں, کوئی بھی رول ایسا نہیں, بلکہ الٹا یہ بنیادی حقوق اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. یہ ہر بین الاقوامی قانون کی بھی خلاف ورزی ہے, یہ ہمارے آئین کی بھی خلاف ورزی ہے, اور ہمارے قانون کی بھی خلاف ورزی ہے. اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑا تشویشناک بات ہے کہ آپ ان کو
ایک ٹارچر کر رہے ہیں، ذہنی ٹارچر کر رہے ہیں یہ، اور ذہنی ٹارچر جو ہے یہ فزیکل ٹارچر سے بہت مزید بہت بہت زیادہ برا ہوتا ہے، کیونکہ آپ اکیلے کمرے میں بیٹھے ہیں، نہ آپ کا ٹی وی ہے، نہ کتاب دی جا رہی ہے، نہ آپ کو اخبار ہے، نہ آپ کو پتہ چل رہا نہیں ہے کیا دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ کتابیں بھی نہیں ہیں، مطلب یہ تو آپ تسلی رکھ سکتے ہیں، چلیں قید تنہائی ہے تو پڑھنے کا موقع مل گیا، لکھنے کا موقع مل گیا، یہ سہولتیں بھی نہیں ہوتی کیا قید تنہائی میں؟ یہ بھی نہیں ہوتی ہیں، تو یہ تو تب بھی نہیں ہوتی تھیں، کتابیں بڑی مشکل سے عدالت کے ذریعے ہمیں پہنچائی جاتی تھیں، پہنچانی پڑتی تھیں خان صاحب کے پاس، اور وہ بھی بڑی مشکل سے ایک دو آتی تھیں ان کے پاس، اور جو جن کتابوں کو وہ شاید ایک دن میں پڑھ لیتے ہیں وہ تو یہ ہے بڑی ویسے اس قسم تشویشناک کے بات۔ قیدی کے ساتھ جو مطلب مجھے تو یاد ہے جو ایون بی کیٹیگری کا بھی قیدی ہوتا ہے تو اس کو کافی سہولتیں ملتی ہیں عدالت میں، تو ہمیں تو یاد ہے ہمارے جب یار دوست جایا کرتے تھے تو کافی مزے میں ہوتے تھے، کتابیں بھی ہوتی تھی، برداشتی بھی ہوتا تھا، ملاقاتیں بھی ہو رہی ہوتی تھی۔ قانون کیا کہتا ہے، مطلب واٹ آر دا رائٹس، ان کے حقوق کیا ہیں کسی بھی قیدی کے؟ صرف عمران خان کی بات نہیں ہو رہی، جو اس طرح کا کوئی قیدی ہوگا اس کو کیا مل سکتا ہے، اخبار، ٹی وی، کیا کیا ہوگا اس کے پاس؟ بالکل، اخبار، ٹی وی، کتابیں، ملاقات کا موقع، بات چیت کا موقع، فیملی سے ملاقات کا موقع، بیوی سے ملاقات کا موقع، وکیلوں کے ساتھ ملاقات کا موقع، یہ ساری چیزیں کسی عام قیدی کو بھی یہ میسر ہیں، اور کوئی اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا، بلکہ بہت سارے فیصلے ہیں کہ آپ یہ اگر آپ یہ ڈینائی کریں گے تو یہ آپ بنیادی حقوق اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ ڈگنیٹی آف مین، فریڈم، یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ قیدیوں کو دی جاتی ہیں، لیکن اس خان صاحب کے کیس میں ان کی ٹوٹل خلاف ورزی کی جا رہی ہے، اور یہ مسلسل ایک جب سے وہ ان کو قید کیا گیا ہے یہ کانسٹنٹ ہماری یہ آپ کی جنگ شکایت ہے۔ ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آج عظمیٰ صاحبہ کے علاوہ اور کوئی مل سکا آپ کے ساتھیوں میں سے، اور کوئی عمران خان نے کوئی سیاسی پیغام دیا، کوئی حکمت عملی کے حوالے سے کوئی ایک آدھ آپ لوگوں کو اشارہ دیا یا نہیں؟ جی، میری نظر میں اس کو کچھ اس طرح دیکھتا ہوں کہ ایک پہلا قدم تھا، شکر ہے کہ ایک فیملی کی ملاقات ہو گئی، لیکن سٹیپ بائی سٹیپ ہم نے اس کو آگے چلانا ہے اب، کیونکہ اب نیکسٹ جو امپورٹنٹ اور بڑی اہم ملاقات ہے وہ وکلا کی ہے، اور جس طرح ہائی کورٹ نے بھی ایک فیصلہ دیا ہوا ہے اس کے بعد سیاسی جو لیڈران ہیں ان کی بھی ہے، پھر جا کے آگے کوئی بات بنے گی، لیکن مجھے جہاں علم ہے، جہاں تک میری بات نہیں ہوئی ابھی ان کی بہن سے، لیکن علم یہ ہے کہ کچھ ہدایات تو دی ہیں جو انہوں نے شاید بتائی بھی ہیں، اور سوشل میڈیا پہ وہ اب آ رہی ہیں، لیکن جب میں ان سے خود بات کروں گا تو مجھے پھر زیادہ ڈیٹیل پتہ چلے گی۔ اچھا اس مسئلے کا حل کیا ہے کہ جو ملاقاتوں میں مشکل ہے، وہ اپنے بیٹوں سے فون پہ بات نہیں کر سکتے، تو کیا آپ لوگوں کو عدالت کے پاس جانا پڑے گا، کوئی حکم نامہ لینا پڑے گا، یا آلریڈی جو مطلب ہے کہ جیل کے قوانین میں مینول میں ہوتی ہیں یہ چیزیں؟ کس طرح سے اس کو مسئلے کو حل کرنے کا سوچ جیل رہے کے ہیں آپ؟ مینول میں جو چیزیں ہیں، اس کے علاوہ ہم ہائی کورٹ کے پاس کافی بار جا چکے ہیں، اور ہائی کورٹ نے بہت سارے آرڈرز دے چکی ہے۔ ہائی کورٹ ایک آرڈر تو بڑا واضح تھا کہ ہر منگل کو ان کی وکلا سے ملاقات ہوگی، اور ساتھ ہی فیملی کے ساتھ ہوگی، اور ہر جمعرات کو ان کی سیاسی جو لوگ ہیں، کارکن ہیں یا ان کے دوست ہیں، ان سے ملاقات ہوگی، اور پھر یہ بھی تھا اس میں کہ ان کو ہر قسم کی سہولت جو ایک رولز کے مطابق ہے وہ دی جائے گی، اور ان کی اپنے بچوں سے بھی بات کرائی جائے گی ہر ہفتے میں ایک بار۔ اچھا تو یہ حکومت جو ہے سارا یہ، کچھ جو ہے جی یہ نہیں اس جی پہ آپ عمل پہلے درآمد ہو مکمل کر لیں اپنا جملہ۔ جی جی۔ تو ان ساری چیزوں پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا، اور ہائی کورٹ کے آرڈرز کو بھی مانا نہیں جا رہا۔ ہم کنٹیمپٹ میں بھی گئے ہائی کورٹ میں کہ آپ کی توہین عدالت ہو رہی ہے، لیکن اس کا بھی کوئی نہیں بنا، بات نہ بن سکی۔ ہم سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو ہم نے خط لکھا تھا آئینی عدالت بننے سے پہلے، ان سے بھی ریکویسٹ کی تھی، لیکن وہاں بھی کوئی ہماری رسائی نہیں ہوئی۔ اچھا حکومتی وزراء سے اگر آپ بات کریں، پوچھیں کہ جی ملاقات میں دقت کیوں ہے، تو ان کا کہنا ہے کہ اس ملاقات کو ملک میں انتشار پھیلانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور اس سے جو ہے مطلب حالات خراب ہوتے ہیں، تو اس قسم کی تعویلیں دیتے ہیں۔ آپ کے خیال میں کیا اس میں کیا آپ اس پہ رد عمل دیں گے؟ دیکھیں، یہ حکومت کی نااہلی ہے، اور حکومت اگر بیانیہ سے ڈرتی ہے، جو بیانیہ آتا ہے جب پی ٹی آئی کا، تو یہ اس سے ڈرتی ہے، بیانیہ ان کے پاس ہے نہیں، کاؤنٹر نہیں کر سکتے،
تو پھر یہ تشدد کرتے ہیں، ٹارچر کرتے ہیں، قید تنہائی میں رکھتے ہیں، میٹنگز نہیں کرنے دیتے. تو یہ اس قسم کی جو حرکات ہیں یہ جائز نہیں ہے قانون اور آئین میں ہمارے. درست. وہ ان کو چاہیے اگر سیاسی جماعتیں ہیں اور سیاسی حکومت ہے تو پھر اس کو کاؤنٹر کریں. ہم بھی بات کر رہے ہیں، وہ بھی واپس بات کریں، پھر عوام جج کرے گی کہ کیا درست ہے کیا نہیں ہے. وہ یہی کہتے ہیں وہ جمہوریت کا سینسرشپ تو ایڈمیشن آف ڈیفیٹ ہوتا ہے ایک طرح سے. ہم جو اخبار کے لوگ کہتے ہیں کہ سینسرشپ نہیں ہونا چاہیے. اچھا یہ ایک اور بات کہ اب آپ کو لگتا ہے کہ حکومت سے بعض اوقات وہ پھل جھڑی آتی ہے کہ جی بات چیت ہونی چاہیے، کوئی امکان آپ کو نظر آتا ہے اس بات کا کہ بات چیت ہوگی؟ آپ کیا مطلب ہے کہ یہ جو اسٹیل میٹ ہے اتنا زبردست قسم کا پاکستان کی سیاست میں، اس سے نکلنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ جی دیکھیں، فی الحال تو مجھے کوئی امکان نہیں نظر آتا کہ اسٹیل میٹ سے ہم نکل سکیں گے. مذاکرات کا نہ کوئی ایسا کوئی چانس نظر آتا ہے مجھے. ہاں اگر ایسی ایک بات ہو جائے کہ ایک ماحول بنائے حکومت، ہمارے جو سیاسی قیدی ہیں ان کو رہا کرے، خان صاحب سے ملاقات ان کو اوپن کرے، ان کے کیسز لگیں، جو تشدد ہوتا ہے ہمارے لوگوں پہ جو احتجاج کرنے جاتے ہیں ان سے وہ بند کیا جائے، ہمیں عوام تک پہنچنے کی اور بات چیت کرنے کی اور گفتگو کرنے کی جلسوں کے ذریعے اجازت دی جائے. یہ ماحول اگر بنے گا تو یقینی طور پہ پھر ہو سکتا ہے کہ مذاکرات بھی شروع ہو جائیں. لیکن یہ ایک خواب ہے ابھی فی الحال. اچھا ایک اور بھی خواب ہے آپ کا، وہ خواب ہے کہ جی لیڈر آف دا اپوزیشن جو ہے اس کا نوٹیفیکیشن آ جائے. ہر جگہ نوٹیفیکیشن رکا ہوا ہے، وہ سینٹ کے لیڈر آف دا اپوزیشن کا ہو، وہ قومی اسمبلی کے ہو، اور دیگر اہم نوٹیفیکیشن، اس پہ کچھ اظہار خیال کریں گے؟ کیا صورتحال ہے وہاں پر؟ کیا کہہ رہی ہے حکومت نے؟ کیا کہہ کے روکا ہوا ہے؟ اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے قانونی آئینی؟ جی دیکھیں، یہ جو قانونی پوزیشن ہے وہ تو بڑی واضح ہے، اور وہ یہ ہے کہ لیڈر آف دا اپوزیشن چوز کرتی ہے جو بھی اپوزیشن میں میجورٹی میں جماعت ہو. اور چونکہ میجورٹی میں پی ٹی آئی ہے تو ہم نے دونوں نیشنل اسمبلی میں بھی اور سینٹ میں بھی اپنے لیڈر آف دا اپوزیشن چوز کر کے ہم نے باقاعدہ سائن کرا کے سینیٹرز کے بھی اور ایم این ایز کے بھی ہم نے جمع کرا دیے اسپیکر اور چیئرمین کے پاس. لیکن اب یہ ان کا ٹریڈیشن تو یہ کہتی ہے کہ ان کو اگلے دن کر دینا چاہیے لیڈر آف دا اپوزیشن کو نوٹیفائی، لیکن انہوں نے ابھی تک نہیں کیا. ان سے کئی بار ہم نے درخواست کی ہے، ہم نے ہاؤس پہ بھی، فلور آف دا ہاؤس پہ بھی کیا ہے، ان سے ملاقاتیں بھی کی ہیں، لیکن وہاں سے ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا. بس یہ ہے، یہی آپ کہہ کہتے رہے ہیں ہیں کہ کہ ٹریڈیشن یہ کہتا ہے، آئین کیا کہتا ہے؟ کیا طریقہ ہوتا ہے؟ مطلب کہ حکومت کی مرضی ہے کہ وہ اناؤنس نہ کرے؟ مطلب ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ اس کا وہ کیا ہوگا؟ آج تک تو ایسا ہوا نہیں. یہ والا ایسا معاملہ ہے جو کہ ٹریڈیشن بیسڈ ہے، یعنی یہ روایات پہ بیسڈ ہے، اس کا کوئی رول یا قانون نہیں لکھا ہوا. اچھا، لیکن آج تک تو یہ نہیں ہوا کسی بھی پارلیمنٹ میں کہ وہ پارلیمنٹ میں لیڈر آف دا اپوزیشن کو ہی نہ بنائے. یہ تو ایک، چاہے ان کو اچھا لگتا ہو لیڈر آف دا اپوزیشن یا نہ لگتا ہو، یہ ٹریڈیشن یہی رہی ہے کہ وہ بنایا جاتا ہے. آگے جب وہ ایم این اے بن سکتا ہے، سینیٹر بن سکتا ہے، تو لیڈر آف دا اپوزیشن بھی بن سکتا ہے. علی ظفر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، آپ نے گفتگو تحریک انصاف کے سینئر رہنما معروف قانون داں علی ظفر صاحب کی.